السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، چھوٹی موٹی عبادتوں سے اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کی یہ ناکام کوششیں آپ کی نظروں میں ناکام ہے، لیکن آپ کے رب کی نظروں میں ان کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ اللہ رب العزت کو اس انسان پہ بے حد پیار آتا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کی کمزوری کی بہت بڑی لاج رکھتے ہیں کہ جسے پتہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کے ساتھ نبھانا میرے لیے مشکل ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی جاتی ہیں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جو جانتا ہے یار کہ اسلام کے اندر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اپنے رب کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ 2-4 عبادتیں کرنے کے بعد میں نے گناہ کر لینے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد وہ پھر رب کے در پہ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یار رب کو راضی رکھنا، رب کا راضی رہنا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کبھی کبھار چھپ چھپ کے دعائیں کرتا ہے، کبھی کبھی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی سیڈ ہوتا ہے، کبھی ایموشنل ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بڑی بھلائیاں کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے بندے کی اس کوششوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت رش کرتے ہیں ایسے بندوں پر، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں پر، اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں ایسے بندوں پر جو بن دیکھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے جب انسان پر سوال اٹھایا تھا نا کہ یا رب تو ایک ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے کہ جس نے زمین پر جا کر فتنہ اور فساد مچانا ہے، قتل و غارت کرنے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب انہوں نے ہو جانا، کیا ہم تیری عبادتوں کے لیے کافی نہیں ہیں یا رب؟ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے، تجھے یاد کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یا رب؟ تجھے انسانوں کی کیا ضرورت؟ تو کیوں بنا رہا ہے ایک ایسی مخلوق؟ تو اللہ رب العزت نے بدلے میں فرشتوں کو کیا زبردست جواب دیا، ان کو سپیچ لیس کر دیا۔ ان سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اینڈ یو نو، جب آپ میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، یا میرے گھر والوں میں سے، یا ہمارے فرینڈز میں سے کوئی بھی انسان جب اللہ کے لیے کوئی سٹرگل کرتا ہے، جب اللہ کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرتا ہے، اب ان سارے لوگوں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہوا، بغیر دیکھے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کے لیے حرام کاموں سے بچ رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے ڈر رہے ہیں، بغیر دیکھے انسانوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، بغیر دیکھے اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے رب کے راضی ہونے کے خواہش مند بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی انسان کی چھوٹی بڑی محنت دیکھتے ہیں جو اسے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور یا اللہ رب العزت جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بن دیکھے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فرشتوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں فرشتوں کو، اور پتہ ہے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ ہے وہ مخلوق، یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، فساد مچائیں گے، دیکھو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، ارے دیکھو میں ان کے سامنے نہیں آیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود یہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے پیدا کیا ان انسانوں کو۔ تو فرشتے بھی پھر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ واقعی تو حکیم ہے، تو کریم ہے، تیرے فیصلے انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتے، فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکتے، جس چیز کا ارادہ تو کر لیتا ہے اس میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو یار یہ نہیں کہ ہمارا رب ہماری عبادتوں سے خوش ہوتا ہے، سیریسلی ہمارا رب ہماری نمازوں سے خوش ہوتا ہے،
سیریسلی وہ رب جو دنیا کا مالک، جو دنیا کا خالق، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو اپنے بارے میں قرآن میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، سارا کنٹرول، سارا ہولڈ، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کی مرضی سے یہ رات آ رہی ہے، اس کی مرضی سے یہ دن آ رہا ہے، اس کی مرضی سے یہ بارشیں برس رہی ہیں، گرمی سردی میں اس کی مرضی سے تبدیل ہو رہی ہے، سردی گرمی میں اس کی مرضی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے کام جس کو نہ سائنس کر سکتی ہے، نہ اس کی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، کچھ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت سیکنڈوں میں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ڈیلی بیسس پہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دفعہ اپنی نشانیاں دکھا کر، اپنی طاقت دکھا کر یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ یار یہاں پر ایک اللہ کا ہولڈ ہے، یہ دنیا کا نظام یوں ہی نہیں چل رہا، اسے کوئی چلانے والا ہے۔ تو جب دنیا کا اتنا بڑا بڑا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے، تو اے 6 فٹ کے انسان، تجھے کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ تو اللہ کے اگینسٹ چلے؟ تیرے پاس کون سی ایسی دلیل ہے، ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے تو اللہ سے روگردانی کرے؟ جب سورج کو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ملی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سیکنڈ بھی لیٹ اپنی مرضی سے نکلے یا اپنی مرضی سے غروب ہو، تو 6 فٹ کے انسان تیرے اندر یہ اتنی بڑی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ تیرے زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج تیرے رب کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے کروڑوں سالوں سے، اربوں سالوں سے، اور تجھے تیرا رب کہتا ہے زنا نہ کر، تو زنا کرتا ہے، تجھے تیرا رب کہتا ہے حرام نہ کما، تو حرام کماتا ہے، تجھے تیرا رب کہتا ہے بے حیائی کے قریب مت جا، تو بے حیائی کے قریب جا رہا ہے۔ تو کہاں سے لاتا ہے اتنی طاقت؟ اور تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے، ان غفلتوں سے، کہ تو بہت بڑا کانفیڈنٹ بندہ ہے، تجھے بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہے اس دنیا کی، اور یہ تو سیکولرزم اور لبرلزم کو جو پروموٹ کر رہا ہے کس دلیل پہ کر رہا ہے؟ کہ رب تو نے جو اسلام نافذ کیا ہے، تو نے جو دین ہمیں دیا ہے اور شریعت کے جو قانون آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں، یا رب اس میں چینجنگ کرنے والے ہم ہی تو ہیں۔ یا رب تیرا یہ جو حکم تھا نا، اسے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یا رب یہ جو تو نے لڑکیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے نا، ایسا کرتا ہوں تجھے غفور الرحیم سمجھ کر تھوڑے سے اپنے کپڑے چھوٹے کر لیتا ہوں، کیونکہ تو غفور الرحیم ہے۔ یا رب تو نے یہ جو لڑکوں کو نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم جاری کیا ہے نا، یا رب 2-3 لڑکیوں کا ایکس رے کر لیتا ہوں اپنی نظروں سے، پھر تجھے کہوں گا تو غفور الرحیم ہے۔ ہاں ایسا کر لیتا ہوں۔ یعنی تو اس رب کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس رب کی شان ایسی شان ہے، کہ جس رب کی ذات ایسی ذات ہے، کہ جس کی بادشاہی پوری کائنات پر، تو رب کے فیصلوں کے آگے اپنے فیصلے لا کر کھڑا کرتا ہے اور اللہ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی میں جب تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ یا رب آپ نے جو آرڈرز جاری کیے ہیں نا، آپ نے جو شریعت اتاری ہے نا تمام انسانوں کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ میری یہ رائے ہے، کپڑے تھوڑے چھوٹے ہونے چاہیے، کبھی کبھی سانگ سن لینے چاہیے، روح کی غذا ہوتی ہے وہ۔ یا اللہ بور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا گاڑی میں بیس نہ چل رہا ہو تو ڈرائیونگ کا مزہ نہیں آتا۔ یا اللہ ہاں ٹھیک ہے نکاح کرنا ہے، لیکن معاشرے نے اس کو لاکھوں پر پہنچا دیا، اس لیے کبھی کبھی زنا کا دل کرتا ہے، کیا کریں، انسان ہے، مجبور ہوتے ہیں، ڈیزائرز نہیں چین سے بیٹھنے دیتے، تو 1-2 دفعہ اگر زنا کر لیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، ہمارے دوست، ہمارے سو کالڈ مسلمز یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ آپ کی شریعت سر آنکھوں پر، لیکن کریں گے ہم وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ جنوں کا۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کسی اور مخلوق کا، جانوروں کا، پرندوں کا، مچھلیوں کا؟ نو، تمہارے جرم کی سزا تمہیں ملے گی، تمہاری بغاوت کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہ ٹھان ہی لی ہے
کہ تم نے اللہ کے اگینسٹ چلنا ہے، چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ چلو اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے نمازیں پڑھنا اور تم نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، چلو ٹھیک ہے، اوکے، ویل اینڈ گڈ۔ چلو اگر تمہیں شادی مشکل لگ رہی ہے، نکاح مشکل لگ رہا ہے، اور تم نے یہ ٹھان ہی لیا ہے کہ میں نے اپنی خواہشوں کو زنا کے ذریعے سے پورا کرنا ہے، اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یار حلال کمانا تو 1000-2000 کے لیے تو خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور یہ 1,00,000-2,00,000 کے لیے تو بس گھر میں جانا پڑتا ہے، لوگوں پہ پسٹل رکھنا ہوتا ہے، اور یہ لاکھوں کا زیور اور لاکھوں کی تجوریاں ہمارے اختیار میں آ جاتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے ایسی دنیا بنانی ہے تو میری جان تم کتنا بنا لو گے، کتنے گناہ کر لو گے، کتنی لذتیں حاصل کر لو گے، کتنی دفعہ زنا کر لو گے، کتنی دفعہ چوری کر لو گے، آخر ایک نہ ایک دن پکڑے جاؤ گے، ایک نہ ایک دن ذلیل ہو جاؤ گے، یا چلو اگر پکڑے نہیں بھی گئے، ذلیل نہ بھی ہوئے تو کمزور ہو جاؤ گے، یا چلو اگر کمزور نہیں بھی ہوتے تو مر جاؤ گے، پھر کیسی خواہشوں کو پوری کرو گے؟ سو اینی ہاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے خوش ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے۔